الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ما سبق میں اسم کی اصلیت کے حوالے سے بات ہوئی کہ اسم کی اصل کیا ہے اور پھر کیسے اسم بنا۔ آج انشاء اللہ تبارک و تعالی اسم ہی کے تعلق سے ایک دوسری بحث پڑھیں گے اور ایک اختلافی مسئلہ اس مسئلے میں بیان کیا جائے گا۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ اسم سے مراد اسم کا مسمى کے ساتھ کون سا تعلق ہے، اسم کا مسمى کے ساتھ کون سا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیا مناسبت ہے۔ تو اس بارے میں معتزلیوں نے یہ کہا ہے، معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے، اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے، بات سمجھ اسم مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ اور بعض اشاعرہ نے کہا کہ اسم مسمى کا عین ہوتا ہے، اسم مسمى کا عین ہوتا ہے۔ اور شیخ امام اشعری ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جس طرح صفات کی 3 قسمیں ہیں موصوف کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کی بھی 3 قسمیں ہیں موصوف کی طرف نظر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی اسم کی بھی، یعنی صفات میں سے بعض صفات وہ ہوتے ہیں جو عین ہوتے ہیں موصوف کے، صفات بعض کیا ہوتے ہیں موصوف کے عین ہوتے ہیں، اور بعض صفات مثال کے طور پر وجود، اور بعض صفات وہ ہوتے ہیں جو موصوف کا غیر ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک کی صفات میں سے خالق ہونا، رازق ہونا، اور بعض صفات وہ ہوتے ہیں جو موصوف کا نہ عین ہوتی ہیں نہ ہی غیر، ٹھیک ہے، جیسے علم و قدرت اللہ پاک کے لیے۔ تو جس طرح صفت کی 3 صورتیں 3 حیثیتیں ہوتی ہیں، اسی طرح اسم کی بھی 3 صورتیں ہوں گی۔ مصنف نے یہ کہا ہے یہاں کہ یہ اختلاف اور نزاع لفظی ہے، یہ اختلاف اور نزاع لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسم سے، یعنی یہ سارا اختلاف اس بات پر ہے کہ اسم سے مراد کیا آپ کی، اسم سے مراد کیا ہے آپ کی، تو اشاعرہ نے معتزلہ نے اسم سے مراد لفظ کو لیا ہے، اسم سے مراد کیا ہے، لفظ کو لیا ہے، جو مرکب ہوتے کس سے، کلمات سے، حروف سے۔ تو چونکہ یہ حروف جو ہوتے ہیں، لفظ کے اندر جو حروف ہوتے ہیں یہ مسمى کا غیر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہہ دیا، اسم مسمى کا غیر ہے۔ اور معتزلی اشاعرہ نے، بعض اشاعرہ نے چونکہ یہ کہا ہے کہ کسی شے کا اسم اس شے کی ذات ہی ہے، ٹھیک ہے، اسم سے مراد کیا ہے، شے کے اسم سے مراد شے کی ذات ہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس اعتبار سے کیا ہوگا، اسم مسمى کا عین ہوگا۔ اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی نے اسم سے مراد جو ہے صفت لیا ہے، کیا مراد لیا ہے، اسم سے مراد صفت، تو صفت کی چونکہ موصوف کی طرف نسبت کرتے ہوئے 3 صورتیں ہوتی ہیں، تو اس کی بھی 3 صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے کیا فرمایا اس پوری بحث میں، یہ کہ یہ نزاع لفظی ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی نزاع نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی نزاع نہیں ہے، بات میں آ رہی۔ اگر اسم سے مراد لفظ لیا جائے، اسم کے الفاظ، اسم کے اندر جو حروف کلمات ہیں وہ مراد لیتے تو سب یہی کہیں گے کہ اسم مسمى کا غیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے مراد وہ کیا مسمى، عین مسمى لیا جائے، یعنی ذات مسمى لیا جائے اسم سے مراد، تو ظاہر سی بات ہے سب یہی کہیں گے کہ اسم مسمى کا عین ہے، بس میں یہی معاملہ اسم سے مراد صفت لینے کا ہے۔ دیکھو تو صفت کی 3 صورتیں امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک، تو اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم کی بھی 3 صورتیں۔ والاسم ان اريد به اللفظ فغیر المسمى،
کہتے اسم سے مراد اگر لفظ لیا جائے، اسم کا لفظ مراد لیا جائے تو مسمى کا غیر ہوگا. جیسے لفظ زید بولا اور زید سے مراد لفظ زید بولا، زید ایک اسم ہے اور اس سے مراد کیا ہوگا؟ زا یا دال، یعنی اس کے جو الفاظ حروف ہے یہ مراد ہوں، کیا ہوگا؟ فغیر المسمى، تو مسمى کا غیر ہوگا. لأنه يتألف من اصوات متقطعة غیر قارت. دلیل پیش کی، یہ معتزلہ کا مذہب ہے. دلیل پیش کی اس لیے کہ اسم الفاظ ہوتے لفظ، یعنی اسم کا جو لفظ ہوتا ہے، اسم کا جو لفظ ہوتا ہے یہ مرکب ہوتا ہے جدا جدا ٹکڑے ٹکڑے اصوات کے ساتھ، ٹکڑے ٹکڑے اصوات کے ساتھ، جدا جدا اصوات کے ساتھ، غیر قارتن، ایسی آواز کے ساتھ، آواز سے مرکب ہوتا ہے جو ٹھہرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. بھائی جیسے زید، یہ مرکب ہے کس سے؟ زا یا دال. تو زید بولنے میں، لفظ زید بولتے ہو تو یہ جو زید ہے اسم ہے، یہ مرکب ہے کس سے؟ زا کی آواز سے، صاد سے، یا کی آواز سے اور دال کی آواز سے مل کر زید بنا ہے. اور یہ جو اصوات ہے متقطعہ ہے، ٹکڑے ٹکڑے، ایک دوسرے سے جدا گانا ہے، ایک ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں. مولانا ملے ہوئے نہیں ہیں، جدا گانا ہے. ٹھیک ہے بھائی، زا کی آواز اور یا کی آواز ملی ہوئی ہے کیا؟ ایک ساتھ دونوں کی آواز کو نکال کے دکھا دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے جی. اور قار بھی نہیں، ٹھہرنے والے بھی نہیں ہیں، ٹھہرنے والے بھی نہیں ہیں. انسان کی آواز جو ہوتی ہے وہ ٹھہرتی ہے کیا؟ بولا، وہ آواز ختم ہوئی گئی تب دوسری آواز نکلتی ہے. زا کی آواز ختم ہوگی تب کیا ہوگی؟ یا کی آواز نکلے گی. تو یہ آواز ایسا نہیں کہ یا کی آواز نکلنے سے پہلے، نکلنے تک جو ہے زا کی آواز ٹھہری رہے اور قرار پکڑے رہے، ٹھہری رہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اسم بمعنی لفظ، اسم بمعنی لفظ یہ مرکب ہوتا ہے کس سے؟ ٹکڑے ٹکڑے، ٹکڑی ٹکڑی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے، جدا گانا آواز سے، غیر متقطعات قارت، غیر یعنی بغیر، نہ ٹھہرنے والے آواز سے، نہ ٹھہرنے والے آواز سے. وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ وَالْأَعْصَارِ، اور قوموں اور زمانوں کے اختلاف سے اسما کیا ہوتے ہیں؟ اسم کے الفاظ مختلف بھی ہوتے رہتے ہیں. اسم کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اسم کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ قوموں اور زمانوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے گھوڑا. گھوڑا یہ اسم ہے، نام ہے کس کا؟ ایک قسم کے جانوروں کا. اب اس کو جو ہے نا انڈیا میں آئے، اردو بولنے والوں میں گھوڑا بولتے ہیں، اردو بولنے والے کیا بولتے ہیں؟ گھوڑا بولتے ہیں. اب یہی لفظ گیا فارسی میں تو کیا اسی کو کیا بولتے ہیں؟ فرس، کیا بولتے ہیں؟ اسب بولتے ہیں، اسب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اسب بولتے ہیں. اور یہی کیا کہتے ہیں عربی والے؟ کیا بولتے ہیں؟ عربی والے فرسن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فرسن بولتے ہیں. اور انگلش والے اسی کو ہارس بولتے ہیں. تو دیکھا قوم کے بدلنے سے لفظ یعنی اسم کے الفاظ بدلے کہ نہیں؟ اسم کا لفظ بدلا کہ نہیں؟ بدل گیا. اسی طرح زمانوں کے اختلاف سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زمانوں کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، زمانے کے اختلاف سے. مثال کے طور پر کہ ایک ہماری اصطلاح میں ایک لفظ تھا مدنی انعامات کا رسالہ. کیا؟ مدنی انعامات کا رسالہ. یعنی وہ جو چھوٹا سا ایک رسالہ ہوتا ہے جس میں انسان محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اس کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ مدنی انعامات کا رسالہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ نیک اعمال. بات میں آ رہی؟ نیک اعمال. اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ مسمى تو ایک ہی رہتا ہے مگر وہ زمانے کے حساب سے اس کے نام میں، نام کے الفاظ میں کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی ہوتی رہتی ہے.
تو دیکھو وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأُمَمِ، اور قوموں والاعصار اور زمانوں کے اختلاف سے کیا ہوتا ہے، اسم کے الفاظ، اسم سے مراد اگر لفظ ہو تو اسم کا لفظ کیا ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے. وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً وَيَتَّحِدُ أُخْرَى، کبھی کیا ہوتا ہے اسم متعدد ہوتا ہے، مسمى ایک ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے، متعدد ہوتا ہے اور مسمى ایک ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مترادف الفاظ ہوتے ہیں، مترادف الفاظ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر شیر کو یعنی شیر ہے، اس کو عربی ہی میں اسد بھی کہتے ہیں، لیث بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی بولتے ہیں کہ نہیں. تو الفاظ کیا ہوتے ہیں، متعدد ہوتے ہیں. اسم کیا ہوتا ہے، متعدد ہوتا ہے. وَيَتَّحِدُ أُخْرَى، اور کبھی متحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اور مسمى کئیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مسمى کیا ہوتے ہیں، کئیک ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر لفظ عین ہے، جیسے عین ہے چشمہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، چشمہ بھی ہوتا ہے، آنکھ بھی ہوتا ہے، اور کیا گھٹنا بھی اس کا معنی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہوا کہ اسم سے مراد اگر لفظ ہو تو اسم کی یہ صفات ہیں، اسم کی یہ صفات ہیں کہ وہ مرکب ہوتا ہے اصوات متقطعہ سے، اصوات غیر قارہ سے، اور زمانوں اور قوموں کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے. اور کبھی اسم جو ہے متعدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی متحد ہوتا ہے. والمسمى ولا يكون كذلك، اور مسمى ایسا ہوتا نہیں ہے، مسمى ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مسمى جو ہے مرکب و اصوات متقطعہ سے، غیر قارہ سے، اختلاف امم و اختلاف آثار سے کیا ہو جائے، بدل جائے. ایسا ہوتا ہے کیا، نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے، ایسا اسم ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسم ایسا، اسم کی یہ صفات، اسم ایسا ہوتا ہے، اور مسمى والمسمى لا يكون كذلك، اور مسمى ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر رسالہ، وہی رسالہ جو میں نے پیش کیا کہ نیک بننے کا جو رسالہ ہے، وہ رسالہ تو پہلے بھی جیسا تھا ویسے آج بھی ہے. ٹھیک ہے، رسالہ رسالہ ہے، مگر اس کا نام تبدیل ہوتا رہا، اس کا نام تبدیل ہوتا ہے. گھوڑا تو گھوڑا ہی ہے، پہلے بھی گھوڑا ہی ہوتا تھا اور آج بھی گھوڑے ہی ہو رہے، مگر کیا کہتے ہیں کہ یا ہندوستان میں بھی گھوڑا ہی ہوتا ہے اور دیگر جگہوں میں، دیگر ممالک میں بھی کیا ہوتا ہے، گھوڑا ہی ہوتا ہے، مگر نام تبدیل ہو گیا، اسم کے الفاظ کیا ہو گئے، بدل گئے. تو اسم تو بدلتا ہے لیکن مسمى کیا ہوتا ہے، والمسمى لا يكون كذلك، لیکن مسمى ویسا نہیں ہوتا. یہ صفات کس کے، اسم کے، اور مسمى کی یہ صفات نہیں ہے. تو اسم مسمى کا عین نہیں ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، غیر ہی ہوگا. اسم مسمى کا غیر ہوگا. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ، اگر اسم سے مراد ذات شے لی جائے، ذات شے، نفس شے ہو، اسم سے مراد کیا، ذات شے ہو. جیسے زید بول کر کے سر سے لے کے پاؤں تک زید کی ذات مراد ہو، الفاظ نہ ہو، زا یا دال کے الفاظ مراد نہ ہو، بلکہ کیا ہو، اسم سے مراد جی ذات، و سر سے لے کر پاؤں تک. تو کہ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ، اور اگر اسم سے مراد ذات شے ہو، شے کی نفس ذات ہو، فَهُوَ الْمُسَمَّى، تو اسم مسمى کا عین ہوگا. تو اسم ہی کیا ہوگا، مسمى ہوگا. تو اسم مسمى کا عین ہوگا. لَكِنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ بِهَذَا الْمَعْنَى، مصنف کہتے ہیں لیکن اسم اس معنی کر مشہور نہیں ہے، اس معنی میں مشہور نہیں ہے، اس معنی میں مشہور نہیں. اسم بول کر کے ذات مسمى مراد لیا جائے، یہ کیا ہے، اس معنی میں مشہور نہیں ہے. اب یہاں پر انہوں نے چونکہ کہا کہ یہ معنی مشہور نہیں ہے، تو ان پر ایک گویا کہ اعتراض وارد ہو رہا تھا، اس لیے مصنف نے اس اعتراض مقدر کا جواب دیا. اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک میں تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے لفظ اسم دونوں آیت میں موجود ہے، اور اسم سے مراد ان دونوں آیتوں میں مسمى ہی ہے. ٹھیک ہے، اور تبارک اسم ربک سے مراد تیرے رب کی ذات بابرکت ہے، تیرے رب کی
ذات بابرکت ہے. اور سبح اسما ربک کا معنی کیا ہے؟ تیرے رب کے ذات کی تسبیح بیان کرو. ٹھیک ہے، تیرے رب کے اسم کی تسبیح بیان کرو، یعنی تیرے اپنے رب کے ذات کی. تو یہاں پر ان دونوں آیتوں میں اسم سے مراد کیا ہے؟ ذات مسمہ ہی ہے. تو آپ جب قرآن میں آ گیا، اول سے لے کر اخیر تک ساری قوم اس کو پڑھ رہی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مشہور نہیں ہے. پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مشہور نہیں ہے. ایسا کیسے؟ تو اس کا جواب دیا، دو جوابات دیے. پہلا جواب یہ کہ یہاں پر اسم سے مراد یہاں پر لفظ ہی ہے. ٹھیک ہے، ان تبارک اسم ربک مراد لفظ اللہ بابرکت ہے. لفظ اللہ بابرکت ہے. اللہ، لفظ اللہ، مسمہ نہیں. مسمہ تو ہے ہی بابرکت. یہاں پر مراد کیا ہے؟ لفظ اللہ بابرکت ہے. بات میں آ رہی؟ اسی طرح پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی، سے مراد نام خدا، اللہ پاک کا نام مراد ہے اللہ. ٹھیک ہے، اللہ، لفظ اللہ یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، جب یہ مراد ہے تو پھر آپ کا اعتراض درست نہیں ہوگا کہ مشہور ہم کیوں نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، کہ قرآن میں اسم سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر لفظ ہی مراد ہے. مراد کیا ہے؟ لفظ ہی ہے. دوسرا جواب دیا کہ ان دونوں آیتوں میں اسم جو ہے زائد ہے. اسم جو ہے زائد ہے، اور مراد معنی کیا ہے؟ کہ تبارک ربو کا، تبارک ربو کا اسم زائد ہے. اسی طرح سبح ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اسم کیا ہے؟ زائد ہے. تو بہرحال جب یہاں اسم سے مراد جو ہے لفظ اسم ہے، یعنی اسم کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، اور یا یہ کہ زائد ہے، تو اس سے آپ کا استدلال کرنا درست نہیں ہوگا کہ جب قرآن پاک میں آیا ہے تو اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مشہور نہیں ہے. مشہور ماننا پڑے گا، مشہور ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ اعتراض کرنا آپ کا درست نہیں ہوا. اور اس کی شہرت کو جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اسم بمعنی مسمى مشہور ہے، یہ آپ کا ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے، دیکھو کہہ رہے ہیں وقولہ تعالی، اور اللہ پاک کا ارشاد تبارک اسم ربک اور وسبح اسم ربک المراد بہ اللفظ. ان دونوں آیت میں لفظ اسم سے مراد اسم کا لفظ ہے. اسم کا لفظ ہے، اسم کا جو حروف ہے وہی مراد ہے. لأنہ، اس لیے کہ کما یجب تنزیہ ذاتی ہی سبحانہ و تعالی، اس لیے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی تنزیہ اور پاکی بیان کرنا نقائص سے ضروری ہے، اس کے صفات کی تنزیہ بیان کرنا ضروری ہے نقائص سے. یجب تنزیہ الالفاظ الموضوعات لہا، واجب ہے ان الفاظ کی بھی پاکی بیان کرنا، ان الفاظ کی پاکی بیان کرنا جو موضوع ہے ذات یا صفات باری کے لیے، ذات و صفات باری کے لیے. کن چیزوں سے تنزیہ؟ ان رفسی، بیہودگی، و سوء الادبی، اور بے ادبی سے. بات میں آ رہی؟ تو ان آیت میں کیا مراد ہے اسم سے؟ اسم کے حروف ہی مراد ہے، اسم کا کے جو الفاظ ہے وہی مراد ہے. اول اسم، دوسرا جواب یا یہ کہ اسم مقحم، اقحام کا معنی ہوتا ہے ادخال. ٹھیک ہے، مقحم جو داخل کر دیا گیا ہو، یعنی جو زائد ہو. اول اسم فیہ مقحم، یا اسم اس میں کیا ہے؟ زائد ہے. اب یہ کہ جب آپ کہیں گے کہ یہ جواب دیں گے کہ اسم اس میں زائد ہے، تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ اس طرح زائد ہوتا بھی ہے کیا؟ لفظ اسم کہیں زائد ہوتا بھی ہے کہ اہل عرب زائد استعمال کرتے بھی ہیں کیا؟ تو کہا کہ ہاؤ دلیل موجود ہے. کما فی قول شاعر، جیسا کہ شاعر کے آنے والے اس قول میں ہے الی الحولی ثم اسم السلام علیکما. یہ حضرت لبید بن ربیعہ صحابی رسول ہیں. ٹھیک ہے، صحابی رسول ہے. انہوں نے اپنی عمر کے 130 سال پائے. کتنے سال پائے انہوں نے؟ 130 سال. اور جب لیکن آپ کی بیٹیوں کی خواہش یہی تھی کہ میرے ابو اور جئیں، میرے ابو
اور جیے. کیا تھی خواہش یہی تھی کہ میرا ابو اور جیے. تو آپ نے اپنی بیٹیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے زمانے کا دستور ہے کہ ہر انسان کو ہر آنے والے شخص کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کرتا ہے, جانا پڑتا ہے. تو میں بھی اس دار فانی سے کچھ کرنے والا ہوں. اچھا, چونکہ پہلے اہل عرب کا دستور تھا زمانہ جاہلیت میں کہ وہ کسی کے انتقال پر جو ہے نوحہ کرتے تھے اور مرثیہ پڑھتے تھے, اور 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. ان کے صفات, ان کے فضائل و کمالات بڑھا کر بولتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ ایک سال تک چلتا تھا, اور 1 سال کے بعد اگر کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہ روئے تو معذور سمجھاتا تھا. ان کے یہاں ایک وہ قول بھی تھا, وہ ایک میب کی حولاً کاملاً فقد اعتذر, جو 1 سال رو لے اب وہ معذور ہو گیا, اب 1 سال کے بعد رونے کی حاجت نہیں. تو اپنی بیٹیوں سے کہا آپ نے کہ الحولی کہ 1 سال تک میری اچھی جو خوبیاں میرے اندر حقیقتاً موجود ہے اس کو بیان کرتے رہنا. جو حقیقتاً ہے, بڑھا چڑھا کر نہیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا اس طرح نہیں, لیکن جو حقیقتاً جو خوبیاں آپ کو نظر آتی ہوں گی ان کو بیان کرنا. الحولی ثم اسم السلام علیکما, پھر تم دونوں پر سلام ہو. یعنی مطلب ہے کہ پھر آپ لوگ جو ہے جیسا دستور ہے معذور ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اسم السلام میں لفظ اسم جو ہے نا زائد ہے. اصل میں کیا ہے, الحولی ثم السلام علیکما, ثم السلام علیکما. تو دیکھو اتنے بڑے شاعر, عربی جاننے والے, عربی ادیب, ان کی زبان میں جو ہے نا اسم زائد آیا ہے. تو ہم یہاں پر اس بسم اللہ میں بھی جو اسم کو کیا کہیں گے کہ یہ لفظ اسم زائد ہے, جس طرح کے شعر میں زائد ہے. اچھا, وَإِنْ اُرِيدَ بھی تیسرا مذہب, ان اریدہ بھی صفت ہو, اور اگر اس سے مراد صفت لی جائے جیسے کما ہوا رائے شیخ ابو الحسن اشعری, جیسا کہ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی کی ہی رائے ہے, یعنی یہی ان کا مذہب ہے کہ اسم کیا, یہ بھی ایک صفت ہے. ٹھیک ہے, اسم کیا ہے, یہ بھی ایک صفت ہے, جیسے اللہ پاک کے اسماء اللہ پاک کے صفات ہیں. انقسام الصفت عنده الى ما هو نفس المسمى والى ما هو غیرہ والى ما ليس هو ولا غیرہ. تو یہ بھی اسم بھی منقسم ہو جائے گا صفت کے, ان کے نزدیک صفت کے منقسم ہونے کی طرح, اس کی طرف جو نفس مسمى ہو اور اس کی طرف جو غیر مسمى ہو, اور اس کی طرف جو کیا نہ نفس مسمى ہو اور نہ غیر مسمى ہو. جس طرح صفت کی ان کی 3 قسمیں ہیں کہ صفات میں سے بعض کیا ہے عین مسمى ہے, انہیں عین موصوف ہے. ٹھیک ہے, عین موصوف ہے, جیسا کہ وجود کیا ہے, جیسا کہ وجود یہ کیا عین مسمى ہے, موجود کا عین ہے. وجود صفت وجود کیا ہے, موجود موصوف کا عین ہے. اور بعض وہ جو غیر ہوتے ہیں یہ وہ صفات ہوتے ہیں جن کا موصوف سے جدا ہونا ممکن ہو, جیسا کہ صفات افعال, مثلا خالق ہونا, رازق ہونا اللہ پاک کا. ٹھیک ہے, خالق ہونا, رازق ہونا, تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ صفات افعال ہے اور ان کا موصوف سے جدا ہونا کیا ہے, ممکن ہے, کہنے کہ ممکن ہے. تو اس بنیاد پر کیا ہوگا, یہ صفات وہ ہوتے ہیں جو موصوف کا غیر ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسم بھی کیا ہوگا, جب صفت ہے تو صرف موصوف کا غیر ہوگا, مسمى کا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح بعض وہ ہوتے ہیں جو نہ عین ہوتے نہ غیر ہوتے ہیں. بعض صفات کیا ہوتے ہیں, نہ عین ہوتے نہ غیر ہوتے ہیں. یہ وہ صفات ہوتے ہیں جس کا انفکاک محال ہوتا ہے, جیسا کہ علم و قدرت. علم و قدرت اللہ پاک کے لیے, اس سے جدا ہونا کیا ہے, محال ہے. تو اسی طرح اسم بھی کیا ہوگا, بعض اسماء وہ ہوں گے جو کیا ہوں گے, مسمى سے ان کا جدا ہونا محال ہوگا. تو کیا ہوا, چونکہ صفت کی ان کے نزدیک 3 قسمیں ہیں. بعض صفات وہ ہوتے ہیں جو موصوف کا عین ہوتے ہیں, جیسا کہ وجود, اور بعض صفات وہ ہوتے ہیں جو موصوف کا غیر ہوتے ہیں, جن کا موصوف سے جدا ہونا ممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ خالق ہونا, رازق ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ چونکہ صفات افعال ہے, صفات افعال ہے, یہ جب
خالق ہوتا ہے یعنی خلق کی جو صورت ہوتی ہے تب اس کا ظہور ہوتا ہے. جب کسی کو پیدا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کا ظہور ہوتا ہے. اور جب جس وقت پیدا کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, اس کا ظہور نہیں ہوتا ہے. اس صفت کا کیا ہوتا ہے, ظہور نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال دیکھیں. وَإِنْ أُرِيدَ بِصِفَتُ, اور اگر اس سے مراد لیا جائے صفت, جیسا کہ یہی شیخ ابو الحسن اشعری کی رائے ہے, انقسام صفت عنده الى ما هو نفس المسمى والى ما هو غیرہ والى ما ليس هو ولا غیرہ. یہ تو ہو چکا تھا ترجمہ نا. وانما قال بسم اللہ, یہاں پر ایک دوسری بات بتائی کہ بسم اللہ ہی کہا اور باللہ ہی نہیں فرمایا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا بسم اللہ ہی فرمایا گیا, اور یہ ایسا نہیں فرمایا گا کہ باللہ الرحمن الرحیم, اس سے بھی ابتدا ہو جاتی ہے, اللہ کے نام سے شروعات کا سلسلہ ہو جاتا, مگر باللہ ہی نہیں فرمایا, بسم اللہ ہی فرمایا گا. ایسا کیوں کریں؟ لأن التبرک والاستعانۃ بذکر اسمہ, اس لیے کہ برکت حاصل کرنا اور مدد طلب کرنا اللہ پاک کے نام کے ذکر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں کیا ہے, جیسے بسم اللہ میں با اگر مصاحبت کا ہو تو مطلب یہ کہ متلبسن بسم اللہ تعالی, تو ذات سے تلبس اور ملنا نہیں ہوتا ہے, ذات سے تلبس اور ملنا نہیں ہوتا ہے. یعنی کام جو ہے ذات کے ساتھ ملتا نہیں ہے, کام کس کے ساتھ ملتا ہے, تلبس کس کا ہوتا ہے, اسم کے ساتھ ہوتا ہے کہ نام لیا اور فوراً کام شروع کر دیا. تو مصاحبت کا معنی, ٹھیک ہے, کس میں پایا جاتا ہے, یا استعانت کا معنی کس میں پایا جاتا ہے, اسم میں, نام میں پایا جاتا ہے, نام میں پایا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ لأن التبرکہ, اس لیے کہ برکت حاصل کرنا اور استعانت مدد طلب کرنا اللہ پاک کے نام کے ذکر سے ہوتا ہے, نام کے ذکر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے فیضان تو ذات کا ہی ہے, مگر ہمارے کام کے ساتھ جو ہم ملاتے ہیں جس چیز کو, کیا ہوتا ہے, نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, او للفرق بین الیمین والتیمن, یا یہ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یمین و تیمن کے درمیان فرق کرنے کے لیے. یمین سے کا معنی قسم اور تیمن کا معنی ہے برکت حاصل کرنا. یعنی جب قسم کھاتے اللہ کے نام سے تو کہتے ہیں باللہ, اور جب برکت حاصل کرتے تو کہتے ہیں بسم اللہ. تو اگر یہ ایسا ہوتا کہ بسم اللہ میں باللہ کا لفظ ہوتا, تیمن کے لیے بھی باللہ آتا, تو التباس ہو جاتا کہ یہ تیمن والا ہے یا قسم والا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہوتا, باللہ الرحمن الرحیم, تو التباس ہو جاتا ہے کہ یہ قسم کھا رہا ہے یا تبرک برکت حاصل کرنے کے لیے نام لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فرق کرنے کے لیے. ولم تکتب بالالف علی ما هو وضع الخط لکثرت الاستعمال. یہاں پر ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ میں شروع میں جو اللہ پاک کے نام کے شروع میں جو حمزہ ہے, حمزہ وصل, یہ اگرچہ وصل کلام میں گر جاتا ہے, تلفظ میں گرتا ہے, لیکن لکھنے میں نہیں گرتا ہے. کیا ہوتا ہے, لکھنے میں نہیں گرتا. بات میں آ رہی؟ تو بسم اللہ میں اسم سے پہلے کیا ہے, کیا کہتے ہیں کہ اسم سے پہلے کیا حمزہ ہے. بات میں آ رہی؟ تو اس کو لکھنے میں آنا چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں, بلکہ لکھنے میں لکھا نہیں جاتا. جیسے باللہ لکھتے تو کیسے لکھتے, با الف لکھتے ہیں نا, با الف لکھتے ہیں جی. تو یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے, الف کو لکھا جانا چاہیے رسم الخط میں, اور بسم اللہ میں با کے بعد الف لکھنے کے بعد پھر سین لکھنا چاہیے, بسم اللہ, اس طرح. بات میں آ رہی, با کے بعد الف لکھنا چاہیے, مگر ایسا لکھا نہیں جاتا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ کثرت استعمال کی وجہ سے, یعنی جس طرح اس کا تلفظ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اس کا تحریر بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو کثرت کسی چیز کی کثرت جو ہے تخفیف کا متقاضی ہوتی ہے, اور کثرت کی وجہ سے تخفیف آ جاتی ہے. تو تخفیفاً جو ہے کیا کر دے گا, الف کو حذف کر دیتا ہے لکھنے میں بھی. ولم تکتب الالف, اور الف نہیں لکھا گیا علی ما هو وضع الخط, جیسا کہ کتابت کا قاعدہ ہے, رسم الخط کا قاعدہ ہے.
ٹھیک ہے، لکثرت الاستعمال، وجہ کیا ہے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے. وَطُوِّلَتِ الْبَاءُ عِوَضًا عَنْهَا، اور بسم اللہ کے با کو طویل کر دیا گیا اسی کے بدلے، اسی کے بدلے، یعنی حمزہ کو چونکہ حذف کر دیا گیا اور اس کو لکھا بھی نہیں گیا، تو اس کے بدلے کیا کر دیا، با کو لمبا کر کے لکھا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی.